مصر کے گرم بازاروں میں جہاں سوداگر اپنی قسمت آزمانے آتے، وہاں ایک نام ایسا تھا جو ہر زبان پر تھا: شہباز الکندی۔ ایک ایسا تاجر جو چاندی کو سونا بنانے کا ہنر جانتا تھا، جو ایسا سوداگر تھا کہ لوگ اسے قسمت کا جادوگر کہتے۔ اس کی چالاکی کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی سودے میں اس کا نفع یقینی ہوتا۔ اگر کوئی اس کے مقابل آتا تو یوں لگتا جیسے ایک کمزور ہرن کسی خونخوار باز کے پنجے میں پھنس گیا ہو۔ شہباز کی نظریں کسی بھی چیز پر پڑتیں تو وہ چیز اسی کی ہو کر رہتی۔ وہ بازاروں میں یوں چلتا جیسے ایک بادشاہ اپنی سلطنت کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس کے پاس صرف دکانیں ہی نہیں بلکہ وسیع و عریض باغات، قیمتی گھوڑوں کے استبل اور ایسی زمینیں تھیں جن پر کئی لوگ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے سودے کرنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اپنی قیمتی جائیدادیں ہنسی خوشی اس کی حوالے کر دیتے۔ وہ کام بولتا، لیکن جب بولتا تو سامنے والے کو یقین ہو جاتا کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ اپنی قسمت کے خلاف جا رہا ہے۔ لوگ اسے بازاروں کا فرعون کہتے۔ وہ ہر چال سوچ سمجھ کر چلتا، ہر بات میں پوشیدہ حکمت ہوتی، ہر فیصلہ ایسا ہوتا جو اس کی دولت اور طاقت کو مزید بڑھا دیتا۔ لیکن قسمت ہمیشہ ایک سمت میں نہیں چلتی۔ بعض اوقات سب سے چالاک شکاری بھی اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ مصر کی سرزمین پر جہاں بازاروں کا بادشاہ شہباز الکندی اپنی چالاکی، ہوشیاری اور بے مثال سودوں سے سلطنت کے ہر امیر و غریب کو حیران کر رہا تھا، وہیں اسی دور میں ایک اور شخص تھا جو کسی اور ہی شان میں جینا جانتا تھا۔ وہ کوئی دولت مند تاجر نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس وسیع و عریض باغات تھے، مگر پورے شہر کے دل میں اس کے لیے عزت تھی۔ وہ تھا جمال الدین، ایک غریب مگر درویش صفت کسان جس کے پاس صرف ایک ہی چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا اور ایک ایسا کنواں جس سے پورا شہر اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ یہ شہر مصر کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتا۔ یہاں سرسبز کھیت بارشوں سے سیراب ہوتے، باغات اور محبت سے بھرے دل بستے تھے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمان سبھی مل جل کر رہتے، لیکن ان کے لیے پانی کا واحد ذریعہ وہ کنواں تھا جو جمال الدین کے قبضے میں تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پانی کو سونے چاندی کے بدلے بیچ سکتا ہے، مگر اس کے ضمیر نے کبھی یہ گوارا نہ کیا۔ امیر ہو یا غریب، ہر شخص اس کے کنویں سے بلا معاوضہ پانی بھرتا۔ یہی وجہ تھی کہ بازار میں جب تاجروں کی تجوریاں بھرتیں، جب خوشی کے مواقع آتے، جب فصلوں کی کٹائی ہوتی، تو شہر کے لوگ اس کا خیال رکھتے۔ کوئی اسے کچھ سکے دے جاتا، کوئی کچھ گندم بیج دیتا۔ یوں اس کا گزر بسر چلتا رہا، مگر اس کی سب سے بڑی فکر اس کی 3 نوجوان بیٹیاں تھیں جو حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر باپ کے پاس دولت نہ تھی، نہ کوئی وسیلہ جو انہیں وہ مستقبل دے سکتا جس کے وہ حقدار تھیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر قسمت کی چال اکثر ان لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر آتی جو خود کو بے بس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جمال الدین کو اندازہ نہ تھا کہ اس کا کنواں صرف پانی دینے کا ذریعہ نہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں ایسا امتحان بننے والا ہے جو اس کی بیٹیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں قسمت کی چال شہباز الکندی جیسے چراغ تاجر کو بھی حیران کر دینے والی تھی۔ ایک دن شہباز الکندی اپنے سنہری زین والے قیمتی گھوڑے پر سوار اپنی نئی جائیدادوں کا معائنہ کرتے ہوئے گزر رہا تھا، تو ایک مقام پر اس کی تیز نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کنویں کے گرد شہر کے لوگ بڑی تعداد میں جمع تھے۔ مرد، عورتیں، بچے سبھی اپنی اپنی مشکیں اور برتن لیے کھڑے تھے۔ کچھ پانی بھر رہے تھے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا منظر
کسی بڑے بازار میں ہوتا تو یقیناً کوئی نیا تاجر امیر بن چکا ہوتا۔ شہباز نے گھوڑے کی باگ کھینچی، ایک نظر ہجوم پر ڈالی اور اپنے خاص ساتھی سے پوچھا، یہ کنواں کس کی ملکیت میں ہے؟ اور جو بھی اس کا مالک ہے وہ یقیناً مجھ جیسا بڑا تاجر ہوگا جو ایک دن میں ہزاروں سکے کماتا ہوگا، مگر افسوس کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی اس کے ساتھی نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، حضور، یہ کنواں کسی دولت مند تاجر یا زمیندار کا نہیں بلکہ غریب کسان جمال الدین کا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ پورے شہر کو بلا قیمت پانی فراہم کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی سکہ لیتا ہے، نہ ہی اپنی غربت کا رونا روتا ہے۔ ہاں، لوگ اپنی خوشی سے اسے کچھ مدد دے دیتے ہیں مگر وہ اس کنویں سے ایک سکہ بھی نہیں کماتا۔ یہ سن کر شہباز الکندی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی تیز آنکھوں میں ایک نیا کھیل جھلکنے لگا۔ اس کا ساتھی اس کی نیت بھانپ چکا تھا۔ لگتا ہے حضور کے ذہن میں کوئی بڑی چال آ چکی ہے۔ شہباز نے سر ہلایا اور حکم دیا، جاؤ اس کسان کو میرا پیغام دو کہ فوراً میری حویلی میں حاضر ہو۔ کسان جب یہ سن کر حیران ہوا تو اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ چالاک تاجر کسی معمولی بات پر اسے نہیں بلا سکتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انکار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ شہباز الکندی کی وسیع و عریض حویلی پہنچا، جہاں قیمتی قالین، سونے چاندی سے سجے دروازے اور کنیزوں کی خدمت کے مناظر اس کی سادگی پر طنز کر رہے تھے۔ مگر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ شہباز نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ کسان نے دل ہی دل میں سوچا، یہ چالاک لومڑی میرے ساتھ اتنی مخلص کیوں دکھا رہا ہے؟ ضرور کوئی خطرہ ہے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے شہباز نے اصل وار کیا، تم کتنے میں اپنا کنواں بیچو گے؟ کسان نے مسکرا کر کہا، شاید تم نے میرے بارے میں سنا نہیں، اگر میں وہ کنواں بیچتا تو آج تم سے زیادہ دولت مند ہوتا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی شہباز الکندی کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں اور اس کی نظریں ایسی شفاق چال کی جانب مڑ گئیں جس کا جمال الدین نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ شہباز الکندی نے غرور سے مسکرا کر کہا، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بکاؤ نہ ہو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اور میں تمہیں تمہارے کنویں کی ایسی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ تمہیں میری سلطنت کا 10واں حصہ میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر جمال الدین کے ماتھے پر حیرت کی شکنیں ابھر آئیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہباز الکندی کی دولت کا محض 10واں حصہ بھی اتنا تھا کہ پورا شہر آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ مگر وہ آخر اس کنویں کو خریدنا کیوں چاہتا تھا؟ کسان نے گہری نظر سے تاجر کو دیکھا اور کہا، مجھے تمہاری دولت کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم آخر اس کنویں کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ شہباز نے بے صبری سے ہاتھ جھٹک کر کہا، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں بس قیمت طے کرنی ہے، گھٹنے گننے کی ضرورت نہیں۔ مگر جمال الدین ایک سادہ مگر دانا شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی تاجر یوں بے تحاشا دولت کسی چیز پر ضائع نہیں کرتا جب تک اس کے پیچھے کوئی گہری چال نہ ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، جب تک تم مجھے اپنی نیت نہیں بتاؤ گے میں تمہیں کنواں نہیں بیچنے والا۔ شہباز الکندی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری چھا گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ زبردستی یہ کنواں حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین تھی جہاں انصاف کا بول بالا تھا، اور اگر اس نے کوئی زبردستی کی تو نتیجہ بھیانک ہو سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے گہری سانس لی اور حقیقت ظاہر کر دی، مجھے اس کنویں سے کوئی سروکار نہیں، مگر میں اس سے پیسہ بناؤں گا، مال دولت بناؤں گا۔ میں ہر شخص سے پانی لینے کی بھاری قیمت وصول کروں گا، اور جتنی رقم میں تمہیں دوں گا وہ چند دنوں میں ہی واپس حاصل کر لوں گا، کیونکہ تم جیسے نادان لوگ تو اللہ کی نعمتیں یوں ہی مفت میں بانٹتے ہیں۔ یہ سنتے ہی جمال الدین کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ کنواں میرا نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور میں کسی صورت اسے بیچنے والا نہیں۔ شہباز الکندی نے اپنے سنہرے جبے کو سنبھالا، کرسی سے اٹھا اور تیز لہجے میں کہا،
نصیحتیں مجھے نہ دو، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ مگر کسان نے سکون سے جواب دیا، تم جتنی بھی دولت لاؤ، میں یہ کنواں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ ایک دم کمرے میں سناٹا چھا گیا اور شہباز الکندی کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک پیدا ہو گئی، جیسے وہ اب کوئی نئی چال چلنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ وقت گزرتا رہا اور کسان بھی اس بات کو بھول چکا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ شہباز الکندی نے کبھی کسان کو یہ نہیں کہا کہ تم وہ کنواں میرے پاس بیچو، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے کسان کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آیا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کنویں کے گرد اتنا بڑا ہجوم لگا ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ جمال الدین جب ہجوم کو اپنے کنویں کے گرد جمع دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سر پر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے کنویں کے اندر جھانکا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کنویں سے پانی کی جگہ گاڑھا سرخ خون نکل رہا تھا۔ ہر کوئی چیخو پکار کر رہا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرے۔ جو بھی شخص لوٹا یا ڈول ڈال رہا تھا وہ پانی کی جگہ خون سے بھر کر باہر آ رہا تھا۔ پورا شہر اس منظر کو دیکھ کر سکتے میں تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ زمین پر بیٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگے، مگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ منحوس بلا کہاں سے آ گئی۔ کسان حیران و پریشان کھڑا تھا، وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کون اس کے کنویں سے یہ خوفناک کھیل کھیل رہا تھا؟ لیکن کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، لہذا لوگ خاموش ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ اس خون کو باہر نکال کر کنویں کو دوبارہ پاک کیا جائے۔ وہ سب مل کر دن بھر کنویں کو صاف کرتے رہے۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے، جانور نڈھال ہو چکے تھے، اور جب آخر کار شام کے وقت تازہ پانی کنویں سے برآمد ہوا تو سب نے شکر ادا کیا اور اپنی مشقیں اور برتن بھرنے لگے۔ مگر یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب لوگ پانی لینے پہنچے تو پھر وہی بھیانک منظر سامنے آیا۔ پھر سے خون، یہ خوفناک تسلسل بن چکا تھا۔ روزانہ کنویں میں خون بھر جاتا، لوگ اسے نکالتے، مگر اگلی صبح وہی حالت ہوتی۔ مایوس ہو کر شہر کے لوگ قاضی کے دربار میں پہنچے، شکایت درج کرائی۔ قاضی نے سپاہیوں کو بھیجا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ دن گزرتے رہے، مسئلہ جوں کا توں رہا۔ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ اب انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ کنویں پر پہرا دیں گے۔ 24 گھنٹے کی نگرانی ہوگی۔ کچھ لوگ کنویں کے قریب پہرا دیں گے جبکہ باقی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھیں گے، تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر یہ خوفناک کھیل کون کھیل رہا ہے۔ پوری بستی میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ یہ معمولی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑی سازش لگ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور گاؤں والوں کی بے بسی بڑھتی گئی۔ ہر رات جب وہ پہرا دیتے تب کچھ نہ ہوتا، لیکن صبح کنویں میں پھر سے خون بہہ رہا ہوتا۔ جنگل کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ عشاء کے بعد پہرا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہاں بھیڑیے گھومتے تھے۔ آخر کار گاؤں والوں کا صبر جواب دے گیا اور وہ شہر کے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے ان کی ردا سنی اور سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، یہ معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانا ہوگا، وہی اس حل کا نکال سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے مایوسی سے کہا، قاضی صاحب، سلطان سے ملاقات آسان نہیں، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ قاضی نے مسکرا کر اپنی انگوٹھی اتاری اور ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی محل کے دروازے پر موجود میرے شاگرد کو دکھاؤ، وہ تمہیں سلطان تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو وہ تمہیں انگوٹھی کی وجہ سے نہیں، تمہاری پریشانی دیکھ کر اندر لے جائے گا۔ گاؤں کے بزرگ اور نوجوان اس کی امید کے ساتھ سلطان کے دربار کی طرف جانب روانہ ہو گئے کہ شاید انہیں انصاف مل جائے۔ دروازے پر پہنچتے ہی انہوں نے قاضی کی انگوٹھی دکھائی اور حیران کن طور پر کسی نے بھی انہیں روکا نہیں۔ دربار لگا ہوا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ جب گاؤں والوں کی باری آئی تو انہوں نے تمام واقعات تفصیل سے سنایا۔ سلطان نے غور سے سنا اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اچانک انہوں نے اعلان کیا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے،
میں خود کنویں میں ایک رات گزاروں گا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک سلطان جس کے کندھوں پر پوری سلطنت کی ذمہ داری ہو، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر گاؤں کے ایک کنویں کی حفاظت کرے گا۔ گاؤں کے بزرگوں نے آگے بڑھ کر کہا، سلطان معظم، آپ کی جان ہم سب سے قیمتی ہے، ہم کسی اور طریقے سے اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ مگر سلطان مسکرا کر بولے، میری سلطنت کا ہر فرد میرے لیے برابر، میں کسی کو یوں بے بسی میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر میں اپنی رعایا کو انصاف نہ دلا سکا تو پھر میں اس سلطنت کا حقدار نہیں۔ سلطان نے اپنے خاص سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جھاڑیوں میں چھپ جائیں اور اپنے ہاتھوں میں تیر کمان تیار رکھیں۔ اگر کوئی مشکوک حرکت دیکھیں تو فوراً کارروائی کریں۔ پھر اندھیرا ہونے سے پہلے سلطان خود کنویں کے اندر اتر گئے اور انتظار کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ، سپاہی سبھی سانس روکے جھاڑیوں میں چھپے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جنگل کے درندوں کی آوازیں دور دور سے سنائی دے رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی اور پھر آدھی رات کے وقت ایک سائے کی حرکت نظر آئی۔ ایک شخص دبے پاؤں کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک بڑا برتن تھا اور ایک ہاتھ میں شمع تھی۔ سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ وہ چپکے سے کنویں کے دہانے پر پہنچا اور جیسے اس نے خون کنویں میں اڈھیلنا شروع کیا، اچانک نیچے سے ایک خنجر نکلا اور سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ ڈر سے چیخا مگر زندہ رہا۔ سلطان فوراً کنویں سے باہر نکلے اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، جو تیزی سے لپک کر اس شخص کو قابو کر لیتے ہیں۔ جب اسے پکڑ کر شہر کے سردار کی حویلی میں لے جایا جا گیا اور سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتاؤ، یہ سب تم نے کیوں کر رہے تھے اور کس کے کہنے پر کر رہے تھے؟ وہ شخص شدید زخمی تھا، ہانپتے ہوئے بولا، اب میں مرنے والا ہوں، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب تاجر شہباز الکندی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے پیسے دے کر کہا تھا کہ اس کنویں میں خون ڈالوں تاکہ لوگ خوفزدہ ہو کر اس سے ترک کر دیں، پھر کسان مجبور ہو کر یہ کنواں بیچ دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کنویں کے پانی سے وہ روزانہ ہزاروں سکے کما سکتا ہے۔ مگر کسان نے اس کی بڑی سے بڑی پیشکش ٹھکرا دی تھی، اس لیے اس نے یہ چال چلی۔ یہ سن کر سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، شہباز الگندی کو فوراً گرفتار کرو اور قاضی کے سامنے پیش کرو۔ اگلے دن مقدمہ چلا۔ قاضی نے تاجر کو 2 سال قید بامشقت کی سزا دی اور کسان کو دھمکانے کے جرم میں اس کی آدھی جائیداد ضبط کر لی۔ سلطان نے اس کسان کی بہادری کے اعتراف میں اسے محل میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا اور بے بہا انعامات سے نوازا۔ وہی مغرور تاجر جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، چند سالوں بعد زوال کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اسے بازار میں بھیک مانگتے دیکھنے لگے۔ یوں تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔